کراچی میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ، بیسل بیس کے اندر 3 زوردار دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ نامعلوم دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، بہت خطرناک قسم کا دھواں نظر آ رہا ہے، شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور ہم لوگ جو ہے سارے یہاں پہ فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ مزید ایئر فورس اور کے کمانڈو اسلحے سے لیس حملہ آوروں نے رات تقریباً 10:30 بجے بحریہ کے PNS مہران بیس پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے ہینگر میں کھڑے طیاروں پر RPG سے گرینیڈ داغے، جس سے سمندری نگرانی کے کام آنے والے ایک P-3 اورین طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ دوسرے طیارے کو بھی نقصان پہنچا۔ شدت پسندوں کے حملے میں جیٹ فیول کے ٹینکروں میں آگ لگ گئی اور اس سے کئی دھماکے ہوئے، جن کی شدت دور دور تک محسوس کی گئی۔ قریب دھماکوں کے بعد شارع فیصل پر سفر کرتے ہوئے دھوئیں کے سیاہ بادل دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ قریب پہنچ کر آگ کے شعلے بھی دکھائی دینے لگے، مگر یہ سب کچھ ایک 4 دیواری کے اندر ہو رہا تھا، جہاں میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شہری حکومت کی جانب سے نصب کلوز سرکٹ کیمروں میں 3 جگہوں سے دھواں اٹھتا دکھا گیا، جس کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور فلاحی اداروں کی ایمبولینس کی ایک بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی، مگر انہیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ اسی عرصے میں کئی پولیس افسر اور تفتیشی ادارے پہنچ گئے، مگر فورسز نے یہ کارروائی خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں چند پولیس افسروں کو مرکزی گیٹ سے داخلے کی اجازت مل گئی۔ ساری رات دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی جاتی رہیں اور پاکستان بحریہ کے ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے نظر آئے۔ ایئرپورٹ سے شہر کی جانب آتے ہوئے PAF میوزیم سے لے کر کار ساز تک ایمبولینسوں کی ایک بڑی قطار لگی ہوئی تھی، جن کے سائرن اور سرخ بتیاں ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ شہر کی مصروف سڑک شارع فیصل ایئرپورٹ اور قومی شاہراہ دونوں کو ملاتی ہے۔ دھماکوں کے بعد سڑک کو ایک طرف سے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ صبح 4:30 بجے کمانڈو آپریشن شروع ہوا اور دن نکلتے PNS مہران میں آپریشن تیز کر دیا گیا۔ اہلکار دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے PNS مہران میں آتے اور جاتے رہے، ساتھ ساتھ ایمبولینسز کی آمد و رفت جاری رہی تاکہ زخمی اہلکاروں کو طبی امداد دی جا سکے۔ سپہر 4 بجے کے قریب آپریشن کے خاتمے کی خبر آئی۔ سانحے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسند 3 اطراف سے دیوار پھاند کر بیس میں داخل ہوئے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 1 افسر سمیت 10 اہلکار شہید جبکہ 15 زخمی ہوئے۔ رحمان ملک کے مطابق حملے کے وقت بیس میں 11 چینی اور 6 امریکی باشندے بھی موجود تھے، جنہیں ابتدا میں ہی بحفاظت نکال لیا گیا۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ فورسز کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ دوسری جانب پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نعمان بشیر نے واقعے کے بعد صحافیوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ آور مشرقی سمت سے PNS مہران میں داخل ہوئے، جن کے خلاف فوری کارروائی کی گئی۔ نیول چیف نے بتایا کہ واقعے کی جامع تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، جس میں فضائیہ، رینجرز، پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکار شامل ہوں گے۔ PNS مہران پر دہشت گردوں کا خوفناک حملہ کس حد تک کامیاب اور کس حد تک ناکام رہا، یہ بحث اپنی جگہ، تاہم یہ حملہ ہماری سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی سلامتی پر جو سوالات اٹھا رہا ہے، ان کے جوابات آنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو سیاست منع ہے۔ 22 مئی 2011 کو ایک ہفتہ پہلے لگ بھگ تقریباً 4-5 دن پہلے PNS مہران کے اوپر دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ وہ ہم سمجھے کہ 15 تھے، پھر ہم سمجھے کہ 8 تھے، پھر ہم سمجھے کہ 6 تھے، بعد میں پتہ چلا کہ شاید 4 تھے، ملی 3 کی باڈیز ہیں۔ ہماری جو انسٹالیشنز تھیں ان کے اوپر یہ 4 لوگ جو ہیں وہ ود ان سائڈ اے ہیلپ پروبیبلی انہوں نے آیا، حملہ کیا اور ٹارگیٹس جو ہیں ان کو انہوں نے PC-3 اورین ہمارے ایئر کرافٹ تھے، نیول سرویلنس کے اینٹی انڈیا کے لیے ہم نے خریدے گئے تھے، وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد آبویسلی اسٹیٹمنٹس آئیں اور ان اسٹیٹمنٹس کو ہم آج اس شو میں انالائز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اس طرح دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ آئے اگر تو کہاں سے آئے، مطلب یہ لوگ ایئر ڈراپ نہیں ہوئے، یہ ویڈیو گیم نہیں ہو رہا کہ یہ 4 لوگ جو ہیں وہ سڈنلی ایک جگہ اپیئر ہو گئے، یہ کہیں رہے تھے کراچی کے اندر، انہوں نے پلاننگ کی تھی، ان کو بیس سپورٹ بھی اگر تھی
تو یہ کسی ٹرین پکڑ کے جہاز پکڑ کے آ کے انہوں نے یہ کارروائی نہیں کی ہے, یہ کراچی میں ہی کہیں رہ رہے تھے. مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ہمارے لوگوں میں رہتے ہیں, اور ہمارے لوگوں میں اگر رہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ ہمارے لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہے. 97% پاکستان اگر اسامہ بن لادن کو دہشت گرد نہیں سمجھتا تھا, اگر پاکستان کی مذہبی تنظیمیں ٹی وی پہ آ کے, آپ کے ٹی وی پہ آ کے یہ کہتی ہیں کہ جی وہ بہت بڑا جہادی تھا, جبکہ اس کو اس کا اپنا ملک سعودی عربیہ ڈی نیشنلائز کر کے اس کو ایک گنڈا قرار دے چکا ہے, اس نے 3500 معصوم لوگوں کی جانیں لے کے اس دنیا کو ایک نئی جنگ کے فیز کے اندر دھکیل دیا, لیکن ہم لوگ اسے ایک جہادی سمجھتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نماز جنازہ اس کی کوئٹہ میں ہوتی ہے تو کوئٹہ پھر بھی دور سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, تو کراچی میں بھی سڑکوں پہ اس کے ساتھ کی, اس کی حمایت کی ریلیز نکلتی ہیں. تو یہ ہمارے اندر کچھ سوچ ہے, اور اس سوچ کی وجہ بھی پھر اینٹی امریکن ہیٹریڈ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں کیا رول ادا کر رہی ہیں, ہماری مذہبی جماعتیں, اگر ان کو مذہبی جماعتیں آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں, اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلے یہ جو حملہ ہوا اور اس کے بعد کا جو ری ایکشن آیا وہ دیکھتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں رحمان ملک صاحب نے کیا کہا, وہ پہنچ گئے تھے اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جہاں سے دیوار کو بینڈ بنتا ہے اباؤٹ 25 ڈگری کا, وہاں سے یہ کراس کر کے اندر آئے, اور اس کی جو فٹ پرنٹس ہیں ہمارے پاس موجود. دہشت گرد کی جو تعداد اس وقت تک کنفرمڈ ہے, جو 2 میں نے ابھی دی ہیں ڈیڈ باڈیز تصویر, 2 جو ٹارمیک کے رائٹ اپوزٹ ڈیڈ باڈیز جو ہیں, اور ایک سوسائڈ جیکٹ ملی, اور ایک جو کراس کر کے اپوزٹ سائڈ میں بلڈنگ میں چلا گیا تھا اسٹرانگ روم میں, وہاں پہ اس نے آپ کو بلو کیا ہے. اور ہمیں شک یہ ہے کہ چوتھا بندہ بھی ڈیبری میں ہے. تو جس نے سوسائڈ بمیں کی اس کا فیس جو ہے, جو سر جیسے نارمل ہوتا ہے, وہ ہمیں مل گیا ہے. رحمان ملک صاحب نے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آ کے اس آپریشن 10:30 بجے اگر یہ حملہ شروع ہوا, تو اگلے دن دوپہر 2-3 بجے انہوں نے آ کے یہ غلط فہمی دور کی کہ یہ 15 سے 20 دہشت گرد تھے. انہوں نے بتایا کہ جی 4 تھے, 2 شاید بھاگ گئے. یہ تھوڑا اور امبیرسنگ تھا کہ 2 شاید بھاگ گئے. لیکن رحمان ملک صاحب نے اس کلیریفیکیشن کے بعد پھر تھوڑی سی ہمیں وی ور ان ڈس بلیف کہ یہ 4 لوگ جو ہیں 17 گھنٹے تک یہ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب ایکسپرٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب جب اینٹی ٹیرر آپریشنز ہوتے ہیں, کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کی جو نمبرز ہیں ان سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ان کے جو عزائم ہوتے ہیں, ان کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کو نالج ہوتی ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ایک ہاسٹیج سچویشن اگر کریٹ ہوتی ہے تو چاہے آپ جتنے لوگ کھڑے کر دیں. لہٰذا PNS مہران کے باہر اگر 1500 ہمارے جوان کھڑے ہوئے تھے تو وہ صحیح, یہ 4 لوگوں کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن پھر کچھ کلیئرٹی چاہ رہے تھے ہم لوگ. صحیح ہے رحمان ملک صاحب, یہ ہو گیا, انہوں نے شہیدوں کو سلام بھیجا, جو کہ بالکل بھیجنا چاہیے. ہمارے ہی لوگ ہیں, ہماری فوجیں, ہمارے لوگوں نے ہمارے ہی لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے. اس کے بعد نعمان بشیر صاحب, ان کی یہ جو وہ 4 سٹار گاڑی ہے BMW 7 سیریز بلٹ پروف, آئے تھے اور چلے گئے. ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے بعد, وہ ذرا دیکھتے ہیں. 5 سے 7 جو دہشت گرد تھے, یہ جس اکوپمنٹ سے لیس تھے, جتنی ڈٹرمنٹ یہ لوگ تھے, جتنے ویل ٹرینڈ یہ لوگ تھے, ان کا جو تھا یہ مقصد ہمیں بہت بڑا یہ نقصان پہنچا سکتے تھے. یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہمارے لڑکوں کی ہمت ہے کہ پہلے برس کے بعد ان کی ہمت ان کو نہیں آگے آنے دیا کہ وہ کسی اور ٹارگٹ کو پر وہ نشانہ بنا سکتے. انہوں نے آتے ساتھ ہی RPG فائر کیے, اور کراؤڈ جو ان کی لائن آف سائٹ میں تھے, اس وقت ہمارے سے رسپانس شروع ہو گئی تھی. نیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے, اعجاز حضرت صاحب نے کل لکھا ہے کہ نیوی کو آپ اس طرح نہ سمجھیں جس طرح ہماری باقی آرمڈ فورسز ہیں. GHQ کو دیکھ لیں, ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز دیکھ لیں, اس کے بعد اگر آپ نیول ہیڈ کوارٹرز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے فورسز کا غریب آرم ہے. اور ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 40 روپے جو فوج کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں, اس کے برعکس 1 روپیہ نیوی پہ خرچ کیا جاتا ہے, یعنی 40 دفعہ کم خرچہ ہے. یہ ہمارا غریب آرمڈ فورسز کا ادارہ ہے. مقصد یہ بتانے کا یہ کہ ان کو آپ ایکسپیکٹیشن ان کے اوپر اتنے سارے آرمز, ایمونیشنز, پلینز کی نہیں رکھ سکتے جو کہ ہم سمجھ رہے تھے. اسی لیے شاید انہوں نے لیکن پلاننگ کا ضرور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس جتنے بھی جہاز ہیں, چاہے وہ 10 ہیں, وہ آپ ایک جگہ نہیں کھڑے کریں گے. اور ایک جگہ اگر کھڑے کر دیں گے اور اس کے اوپر پھر 4 لوگ حملہ کریں گے, تو پھر آپ ان 4 لوگوں کی تعریفوں کے بجائے آپ اپنی خامیوں کا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی سوری, ہم نے بس سوری ہی کہہ دیں گے, وہی ایک بڑی بات ہو جاتی. لیکن نہیں, نعمان بشیر صاحب نے, یہ 4 بہت ویل ایکوپڈ تھے, یہ بہت ویل ٹرینڈ تھے. جس کے بعد الیجڈلی منیب فاروق نے جیو پہ کہا تھا کہ ایک جرنلسٹ نے پوچھا پھر ان سے کہ جناب آپ اپنے لوگوں کو کب بھیج رہے ہیں ان کے پاس ٹریننگ کے لیے.
یعنی کہ یہ مذاق میں ہی کہا یا غصے میں کہا، رنج میں کہا، لیکن ایک سٹیٹمنٹ اس طرح کی آ رہی تھی ایک نیول چیف سے کہ آپ بس سوچ نہیں سکتے ہم بچ گئے ہیں. اور انہوں نے جو اس طرح کی اس کے بعد جو انہوں نے یہ آئیڈیا ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم سکسیسفل تھے، پاک نیوی سکسیسفل تھی ان لوگوں کے خلاف اور یہ لوگ انسکسیسفل تھے، تو اس کے بعد اور اینالسٹ نے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جناب پھر آپ وہ لوگ کب آپ کامیاب سمجھتے کہ جب وہ جہاز آپ کے لے کے اڑ جاتے، یا پھر وہ مطلب کیا وہ اور کیا فتح کر لیتے. ان کا جو کام تھا، جو ان کا ٹارگٹ تھا، وہ انہوں نے کر کے اپنے آپ کو مار لیا. یہ آپریشنل اینگل سارے دیکھ کے اپالوجی ابھی تک نہیں آئی ہے. ایک کمیٹی فارم ہونے کی بات ہو گئی ہے، ایک انویسٹیگیشن کریں گے، ایک انویسٹیگیشن آئے گی. اس انویسٹیگیشن کے اندر نواز شریف صاحب بھی کود گئے اپنی سیاست لے کے کہ جی دیکھیں یہ انہوں نے ہر چیز کو اینٹی امریکہ بنانا ہے اور انہوں نے بنا لیا اس کو کامیابی کے ساتھ، اس کو بھی اور ایبٹ آباد انسیڈنٹ کو بھی. پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے، ان کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں. دیکھیں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ صرف تضاد آپ کی حد تک ہے. جب انکوائری رپورٹ آئے گی وہ قوم کے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو پھر ایف آئی آر میں 12 نہیں دیکھیں آپ کچھ آپ کو بتانے کی باتیں نہیں ہیں، تو جب انکوائری ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی. ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، ہم بس یہ آپ کو بتا دیں گے کہ بعد میں آپ کو کچھ بتا دیں گے. یہ کہا ہمارے پیر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے. ان سے یہ جو بار بار جرنلسٹ پوچھ رہے تھے کہ جی کتنے لوگ تھے، وہ اس لیے پوچھ رہے تھے اس لیے کہ شروع میں جب طالبان نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، ہمارے دوستوں نے کیا، ہمارے دوستوں کی وجہ سے یہ آپریشن ہوا ہے، یہ بڑے اچھے جہادی ہیں، طالبان کی ان ساری سٹیٹمنٹس کے بعد ہم نے جب کہا کہ 4 ہیں، وہ کہہ رہے تھے 22 ہیں. سوال یہ نہیں کہ یہ 22 لوگ کر سکتے تھے، 4 نہیں کر سکتے تھے. سوال یہ زیادہ بڑا بنتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں 22 ہیں تو وہ باقی 18 کہاں ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 22 دہشت گرد انوالوڈ ہیں تو وہ باقی 18 کہاں ہیں؟ اور اگر اس سب کچھ کے اندر ایک پلاننگ کی ضرورت تھی، ٹریننگ کی ضرورت تھی، لوگوں کو انسائڈر انفارمیشن کی ضرورت تھی، تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور اگر یہ لوگ کہیں رہ رہے تھے جہاں سے یہ لوگ اپنی راکٹ لانچرز لے کے آئے ہیں تو وہ کہاں رہ رہے تھے؟ کیونکہ یہ ایک بستی کے اندر سے گھومتے ہوئے ایک نالے کے اوپر سے چلتے ہوئے چلیں صحیح ہے مان لیا کہ آ گئے، لیکن ان کی راکٹ لانچرز وہاں پہ انہوں نے زمین کے اندر بیج اگا کے تو نہیں گرو کی، ان کو کہیں سے ملی ہوں گی. بلیک مارکیٹ کے اندر بھی ملنا مشکل ہے، کچھ ٹیلی ویژن چینلز کہتے ہیں، لیکن چلیں صحیح اگر بلیک مارکیٹ ملنا آسان بھی ہے تو ہم یہ ماننے کو تو تیار نہیں ہے کہ کراچی کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. جس طرح آپ صدر جا کے اگر کپڑے لیں تو اس کے پڑوس میں آپ ایک راکٹ لانچر بھی خرید سکتے ہیں. یہ درے کی بازار نہیں ہے، یہ کراچی ہے. اور اگر آپ خریدتے ہیں تو پھر آپ گھر لے کے جا رہے ہیں کراچی کے اندر. آپ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جی وہ ہم معلوم کر لیں گے، نہیں معلوم کر لیں گے، آپ پہلے یہ دیکھیے کہ اگر ان لوگوں نے پلان کیا تھا اور اگر یہ لوگ مہینہ ڈیڑھ سے کہیں کراچی میں رہ رہے تھے، جو کہ اینالسٹ کہتے ہیں کہ رہنا ضروری ہے ان کو اتنی پلاننگ کے لیے، اور اگر مخبر بھی تھے، ان کو انٹرنلی لوگ سٹیٹمنٹس دے بھی رہے تھے، تو اس انفارمیشن کو دیکھ کے جائزہ لے کے اس کارڈن آف انسرٹنٹی جہاں پہ کیمراز نہیں ریچ کرتے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو پلاننگ کی ضرورت تھی، ٹریننگ کی ضرورت تھی، ایریا میپنگ کی ضرورت تھی، جو کہ کراچی میں بیٹھ کے ہو رہا تھا. تو کراچی کا کون سا حصہ تھا؟ مطلب یہ تو کافی سمپل سا سوال ہے. کراچی کے اندر بہت سارے حصے ہیں، اس کے اندر ہر جگہ میں ایک پولیس وارڈن ہوتا ہے. اس پولیس وارڈن کی ذمہ داری مطلب چاہے وہ اصل میں جو بھی کر رہا ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جانے کہ کم از کم میرے علاقے میں کون رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، چاہے وہ پھر ان کے پاس جا کے بھتہ لے کے ان کو وہی کام کرنے دے، کنٹینیو کرنے دے، چاہے وہ ایک گیملنگ ڈین ہو، چاہے وہ الکوہول سیلر ہو، چاہے وہ ڈرگ سیلر ہو، چاہے وہ ایک پروسٹیوشن بزنس ہو. وہ اس کو پتہ تو ہو، تو کم از کم انہیں یہ پتہ تو ہو کہ جناب میری پڑوس میں یا میرے علاقے میں یا فلاں گلی کے اندر بہت ساری راکٹ لانچرز ہیں جو کہ لوگ بیچ رہے ہیں. مطلب کم از کم اتنی تو انفارمیشن ہونی چاہیے، اتنی انفارمیشن ہو، چاہے وہ ان کو پھر بیچنے دے، چاہے وہ ان سے 2-3 راکٹ لانچر لے کے ان کو بیچنے دے، لیکن پتہ تو ہو. یا ہم یہ سمجھنے کو تیار ہو جائیں پھر کہ کراچی کے اندر اسلحہ، 2 راکٹ لانچرز، 3 RPGs، بہت سارے بیگز بھر کے، کالے کپڑے پہن کے، رحمان ملک کے مطابق اسٹار وارز کے کیریکٹرز لگتے ہوئے آپ دھن دھناتے ہوئے شارع فیصل پہ گاڑی چلاتے ہوئے آئیں، ایک نالے میں اتریں، چلتے ہوئے جائیں، دیوار کراس کریں اور 2 جہاز پھاڑ دیں. بزنس ایز یوزول کراچی میں ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں اس سے آگاہ کیجیے. SMH@CNBCPakistan.com. بیک ود یو آفٹر بریک.